السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا شفیعنا مولانا ملجنا محمد وعلی بارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ محترم حضرات، آج جس طرف بھی نگاہ اٹھائیے، جس سمت دیکھیے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، چاروں طرف ظلم کا دور ہے، ظالموں کا دور ہے، ظلم کا دور ہے، اور انصاف کو کچلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن مجھے بار بار یہی شعر یاد آتا ہے، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ہمارا امتحان بھی وہ لیتا ہے، اور مومنوں کا امتحان گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ اور آج بھی ہم بہت سخت امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، چنانچہ ہمارے خلاف رنگ برنگ کی سازشیں رچی جاتی ہے، اور طرح طرح سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو اور مردوں کو مسلمان عورتوں کا لباس پہنا کر کے، نقاب پہنا کر کے جلوس میں اور سبھا میں بیٹھا دیتے ہیں اور گھماتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمان عورتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن عورتوں کا لباس یعنی حجاب پہنا کر کے، اور مندروں میں جو پوجا کی جگہیں ہیں، ایسی جگہوں پہ انہیں دکھایا جاتا ہے پوجا کرتے ہوئے، تاکہ یہ سمجھے کہ مسلم عورتیں آ کر کے پوجا کر رہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلم عورتوں کا لباس پہنا کر کے لڑکوں کو اور مردوں کو، اور کبھی خواتین کو، غیر مسلم خواتین کو مسلم خواتین کا لباس پہنا کر کے ان کے ذریعے سے مندروں میں اور کچھ ایسی جگہیں جو قابل قدر مانی جاتی ہے ہمارے یہاں اور غیر مسلموں کے یہاں بھی، ایسی جگہوں پہ گوشت پھینکوائے جاتے ہیں، میٹ پھینکوائے جاتے ہیں، تاکہ آپس میں فساد پیدا ہو، آپس میں یہ لڑیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو، غیر مسلم لڑکوں کو نقاب پہنا کر کے مسجد کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم لڑکوں کو، مردوں کو نقاب پہنا کر کے جلسوں میں بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ جلسے بدنام ہو۔ یعنی انہوں نے بدنام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ہے، ہر ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایمان والوں کو پریشان کیا جائے،
اور اسی طریقے سے کفار مکہ نے بھی مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا تھا، کلمہ پڑھنے والے کو بڑا تنگ کیا تھا، جہاں پکڑ لیتے تھے وہیں پکڑ کر کے انہیں پیٹتے تھے، اور کسی کو گرم ریت پہ لٹایا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا ناک میں، اور کسی کو گھسیٹا زنجیر باندھ کر کے وغیرہ وغیرہ، کسی کو تیروں سے چھلنی کیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں کفار مکہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو دیا، اور آج ہمارے یہاں طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو۔ الحمدللہ، خدا کا شکر اور اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اتنی ساری تنگی کے باوجود، اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود، اتنے سارے امتحانات کے باوجود کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، بلکہ دن بدن کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ یعنی سب سے زیادہ جو تنگ کیا جاتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو، وہ ہے کھانا پینا، یعنی گوشت اور میٹ۔ لیکن یہ بات آپ کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، اس بات کے اوپر غور کرنی چاہیے، اور یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑی 4 کمپنیاں ہیں وہ کسی مسلمان کی نہیں ہیں، وہ بھی ہندوؤں کی ہی کمپنیاں ہیں جو گوشت کی سپلائی ودیش میں کرتی ہے۔ یعنی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہی وہ پارٹی ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں، بلکہ پوری دنیا کی کسی کی بھی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی نے مجرم کو پھول اور مالا پہنایا ہو، زنا کرنے والے کو، بلاత్కాریوں کو پھول اور مالا پہنایا ہو، قتل کرنے والے کا استقبال پھول اور مالا سے کیا گیا ہو، مٹھائیوں سے کیا گیا ہو۔ لیکن یہی وہ پارٹی ہے جو اس وقت میں اقتدار سنبھالے ہوئی ہے، جو بلاత్కాریوں کا استقبال، زنا کرنے والوں کا استقبال، مجرموں کا استقبال، قتل کرنے والوں کا استقبال پھول اور مالا سے کرتی ہے۔ تو بتائیے، جو مجرموں کا استقبال پھول اور مالا سے کرے، ایسی پارٹی سے ہم انصاف کی امید کب رکھ سکتے ہیں؟ اور ایک ہتھ کنڈا ان کا اور بھی ہے، وہ ہے کبھی کبھی کسی جاہل شخص کو کرتے پائجامہ پہنا کر کے، داڑھی رکھوا کر کے، انہیں پیسے سے خرید کر کے، اور قرآن اور حدیث کا غلط مفہوم بلواتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ایک مولانا بول رہا ہے۔ در حقیقت وہ مولانا نہیں، وہ جاہل ہوتا ہے، اور آج بھی کبھی کبھی آتا ہے فیس بک پہ۔ یہ سب پیسے دے کر کے خریدے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کسی خواتین کو، کسی لڑکی کو یا خاتون کو یہ خرید لیتے ہیں پیسے دے کر کے، جاہل کو، اور قرآن و حدیث کے غلط مفہوم اس سے بلوائے جاتے ہیں، بھلے سے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر ڈگری کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، بغیر ڈگری کے کوئی انسپکٹر نہیں بنتا، بغیر ڈگری کے کوئی کلیکٹر نہیں بنتا، بغیر ڈگری کے کوئی آفیسر نہیں بنتا، بغیر ڈگری کے کوئی تھانے دار نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے بغیر علم کے
بغیر مہارت کے، بغیر سرٹیفکیٹ کے کوئی مفسر نہیں بن سکتا ہے۔ کئی علوم کی مہارت ضروری ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اور ہر کوئی چاہے کہ ہم اپنے من سے ترجمہ کر دیں، ہر کوئی چاہے ہم اپنے من سے اس کا مطلب نکال لیں، تو پھر تو اسے گمراہ ہونا ہے کہیں نہ کہیں جا کر، کیونکہ بعض ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پہ ترجمہ واضح نہیں ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، لیکن ان جاہلوں کو تو صرف ظاہر ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو فساد پھیلانا ہے۔ غرض ہے کہ ہر طرح سے مومن کو، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کرسی والے ہیں، عہدے والے ہیں۔ لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے، اللہ تعالی ہمارا اللہ انصاف کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ انصاف ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی وعدہ کے خلافی نہیں کرتا ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اور آج نہ کل اس کا انصاف ضرور ہوگا۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد۔ آج تمہارا وقت ہے، ظلم کر لو